نماز جمعہ سے قبل مولانا سید علی عباس صاحب طباطبائی مولانا سید کلب عابد صاحب کے زمانے سے مسائل بیان فرماتے ہیں، جس کا سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ حضرات، آسمانی کتابوں میں قرآن آخری کتاب ہے جس کے ذریعے سے خداوند عالم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا مکمل اور منظم انتظام کیا ہے، اور اسلام کا یہ قانون جو انسانوں کی بھلائی کے لیے خالق انسان نے اور خالق کائنات نے بنایا ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کجی نہیں ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ قانون کافی ہے۔ چاہے جتنا دور، جتنا زمانہ ترقی کرتا چلا جائے، لیکن قرآنی اصول اور الہی اصول، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں پایا جائے گا، اور یہ قانون انسانوں کی بھلائی، انسانوں کی کامیابی کے لیے معین کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی اصول اور قوانین بنائے جاتے ہیں وہ سب انسان بناتے ہیں۔ انسانوں کے لیے قانون جو بناتا ہے اس میں تعصب بھی ہوا کرتا ہے، اس میں خود غرضی بھی ہوا کرتی ہے، اس میں ظلم بھی ہوا کرتا ہے اور ناانصافی بھی ہوا کرتی ہے۔ لیکن جو عادل مطلق ہو، جو ظلم کو اور ظالم کو دوست نہ رکھتا ہو، اور جو انسان کے ہر منشے اور ہر فطرت سے واقف ہو، لہذا وہ جو قانون بنائے گا وہ ہر طرح سے مناسب ہوگا، اور روئے زمین پر صرف اسلام ہی وہ قانون ہے جو الہی قانون ہے اور خالق کائنات کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس نے اپنی خوشنودی کو پیغمبر کی اتباع میں مضمر کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایام فاطمی صلوات اللہ علیہ ہے، اور ایک سلسلہ ہے جو 13 جمادی اولیٰ سے مختلف جگہوں پر شروع ہوا ہے، اور بحمداللہ شہزادی کے یوم شہادت کے موقع پر ہمارے لکھنؤ میں بھی بیداری آئی ہے، اور مختلف مواقع پر پروگرام کے انعقادات ہو رہے ہیں، پروگرام منعقد کیے گئے ہیں۔ لہذا 3 جمادی الثانی کے ذیل میں آپ کے سامنے شہزادی کے سلسلے میں جو پروگرام ہوں گے اور ہو رہے ہیں، اس میں آپ مختلف ذاکرین علماء کرام سے شہزادی کے سیرت اور تفصیلات کو سماعت فرمائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات کائنات میں سب سے عظیم ذات ہے اللہ کے بعد۔ یہ اگر آپ گہرائی سے جائیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور احادیث قدسی کو دیکھیں، احادیث رسول کو دیکھیں،
تو یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ کائنات میں اللہ نے سب سے عظیم جس ذات کو پیدا کیا ہے اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے عظیم ذات ہے، پاک و پاکیزہ، عبادت میں سب سے افضل، علم میں سب سے افضل، زہد و ورع، تقوی، ان تمام چیزوں میں پیغمبر کی ذات سب سے افضل آپ کو نظر آئے گی۔ لہذا افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی پیروی کا حکم نہیں دیا جا سکتا، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ لہذا پیغمبر کی ذات سب سے افضل ترین تھی، پاک و پاکیزہ تھی، لہذا قرآن میں اطاعت اگر اللہ نے حکم دیا تو اپنی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اگر اتباع کا حکم دیا تو وہ رسول کے اتباع کا حکم دیا، کیونکہ اطاعت یہ تو حاضر کی بھی ہو سکتی ہے اور غائب کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتباع جو ہے یہ غائب کا نہیں ہوا کرتا بلکہ حاضر اور جو چیز سامنے اس کا ہوا کرتا ہے۔ لہذا اللہ نے اطاعت کی منزل میں تو اپنی اطاعت کا حکم دیا، لیکن جب اتباع کی بات آئی، پیروی کی بات آئی، نقش قدم پر چلنے کی بات آئی تو اس نے ذات رسالت کا انتخاب کیا، ختمی مرتبت کا انتخاب کیا، اور قرآن کی آیت کے ذریعے سے یہ بات پیش کر دی، قل، آپ ان سے کہہ دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، فاتبعونی، پس تم میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تاکہ اللہ بھی تمہیں چاہے، اللہ بھی تم سے محبت کرے، ویغفر ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ذات رسالت کائنات کے لیے نمونہ قرار پائی، ان کی سیرت کو قرآن میں اسوہ حسنہ کہا گیا، بہترین نمونہ، بہترین اسوہ پیغمبر کی ذات کو کہا گیا، اتباع، ان کی پیروی کرنے کا حکم قرآن میں دیا گیا۔ اور عزیزوں، یہ تو رسول کی ذات ہے، لیکن زمانے کی خواتین کے سامنے جو کردار، جو اسوہ پیش کیا قدرت نے اور اس کے رسول نے، وہ تھی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ ظاہر ہے کہ عمر کے لحاظ سے عصمت میں سب سے کم معصومین علیہ السلام میں اگر آپ عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بیوی سب سے کم سن آپ کو نظر آئیں گی، لیکن مرتبے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ مرتبہ یہ پیغمبر کے کا جز ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی فضیلت کو بیان کیا تو ایک عجیب انداز سے بیان کیا، اے علی، اگر تم نہ ہوتے تو قیامت تک میری بیٹی فاطمہ زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، کوئی ہم پلہ نہ ہوتا۔ اب آپ عزیزو دیکھ لیں کہ رسالت کے بعد اگر کوئی فضیلت کا مالک ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف احادیث ہیں اس میں آپ کو یہ ملے گا، اے علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ کہیں پر ارشاد فرمایا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں۔ تو عزیزوں، عظمت رسالت کے بعد اگر کوئی عظیم شخصیت ہے تو وہ ذات علی علیہ السلام ہے، تمام صفات کے حامل،
تمام عظمتوں کی مالک، اور رسول فرما رہے ہیں اے علی اگر تم نہ ہوتے آدم سے لے کر قیامت تک روئے زمین پر کائنات میں میری بیٹی فاطمہ زہرا کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا، کوئی کفو نہ ہوتا۔ تو یہ ذات فاطمہ زہرا ہے کہ علی فاطمہ زہرا کے کفو قرار پائے۔ عقد سیدہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور یہ شہزادی جن کی ولادت باسعادت 20 جمادی الثانی، آنے والا جو مہینہ ہے اس کی 20 تاریخ ولادت کی تاریخ ہے۔ بعثت سے ہجرت کے 8 سال قبل، بعثت کے 5ویں سال آپ کی ولادت ہوئی مکہ معظمہ میں۔ سن 11 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، یعنی کل 18 سال کی عمر اس شہزادی کی ہے۔ پوری زندگی 18 سال، بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، آخری عمر بھی ہے، بحیثیت بیٹی کے بھی ہے، بحیثیت زوجہ کے بھی ہے، بحیثیت ماں کے بھی ہے۔ یہ تینوں کردار شہزادی کی زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے، اور ظاہر کی فضیلتیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ شہزادی بہترین کردار کا آئینہ دار تھی، اور ظاہر ہے کہ فضائل بہت ہیں، مناقب بہت ہیں، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ سورہ کوثر کے ذریعے سے کثرت نسل کا اعلان قدرت نے کیا، جس کا مصداق شہزادی قرار پائیں۔ سورہ دہر، سورہ آئے تطہیر کے ذریعے سے ان کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان کیا، جس میں مرکز آئے تطہیر شہزادی کی ذات قرار پائی۔ آئے مودت کے ذریعے سے اجر رسالت کا مطالبہ کیا، اور وہ قربہ مرکز اہل بیت شہزادی کی ذات قرار پائی۔ اور جب عمل کی بلندیوں پر قرآن میں تعریف کی گئی تو سورہ دہر نے نازل ہو کر ان کے فضیلتوں کا بھی قصیدہ پڑھا، ان کی عظمتوں کا بھی قصیدہ پڑھا، اور ان کے کردار کا بھی قصیدہ پڑھا۔ بما صبروا جنتوں وحریرا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلا دیتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور کچھ معاوضہ نہیں مانگتے بلکہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آپ اگر سورہ دہر کو پڑھیں تو ہر آیت ان کی فضیلت میں ہے۔ ظاہر ہے کہ سورہ دہر کی آپ تلاوت کریں، بہت سی فضیلتیں اس سورہ سے اہل بیت علیہ السلام کے سامنے آئیں گی، اور یہاں تک کہ بما صبروا جنتوں وحریرا، ہم نے تمہیں اس صبر کے عوض میں جو تم نے روزے رکھے ہماری خوشنودی کے لیے اور سائل کو کھانا کھلایا، بما صبروا جنتوں وحریرا، ہم نے تمہیں جنت و حریر عطا کیا۔ یہ گویا ان کے عمل کے عوض میں خداوند عالم ان کو جنت عطا کر رہا ہے۔ اور عزیزوں، شکر کی جب منزل آتی ہے تو آپ آدم سے خاتم تک دیکھ لیں کہ ہر ایک نبی، ہر وصی، چاہے وہ اوصیاء ہو، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ مرسلین ہوں، یہ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ ہر ایک اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، لیکن قرآن مجید میں سورہ دہر میں اللہ نے آل محمد کا شکریہ ادا کیا۔ عزیزوں، وہ شکر کے قابل ہے، لیکن آل محمد کا کچھ کردار ایسا ہے دین کے لیے کہ دین کا مالک آل محمد کا خود شکریہ ادا کر رہا ہے۔ عزیزوں، ظاہر ہے کہ شہزادی کی زندگی خواتین کے لیے بہترین نمونہ عمل، اس لیے کہ پیغمبر کی ذات مردوں کے لیے نمونہ عمل بن سکتی تھی، عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتی تھی۔ عورتوں کے احکام الگ ہیں، مردوں کے احکام الگ ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، مردوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، عورتوں کے فرائض الگ ہیں، مردوں کے فرائض الگ ہیں۔
عورتوں کے احکام الگ ہیں، مردوں کے احکام الگ ہیں، لہذا ان تمام احکامات پر شہزادی نے عمل کیا اور دنیا کے سامنے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ آپ نے پیش کر دیا۔ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے آپ کی خدمت میں کہ ایک کامل کردار عورت کا 3 حیثیتوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک حیثیت بیٹی کی ہے، دوسری حیثیت شریک حیات زوجہ کی ہے، اور تیسری حیثیت جو ہے وہ ماں کی ہے۔ عورت پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے تو وہ شریک حیات کی حیثیت سے اپنا کردار پیش کرتی ہے، اور جب اللہ اور اس کا مرتبہ بڑھاتا ہے تو اس کو بحیثیت ماں کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو لہذا یہ عورت جو کبھی بیٹی رہتی ہے، کبھی زوجہ بنتی ہے، جب تک بیٹی رہتی ہے تو ماں باپ کی اطاعت بیٹی پر فرض، اور جب یہی عورت اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اللہ نے شوہر کی اطاعت کو عورت کے لیے واجب قرار دیا، لیکن جب یہ ماں کی حیثیت سے سامنے عالم وجود میں آتی ہے تو وہ بیٹی جو ماں باپ کی اطاعت کرتی ہوئی چلی آ رہی تھی، وہ زوجہ جو اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی تھی، لیکن جب وہ ماں بنی اور اس کی آغوش میں بچے آئے تو اب اللہ نے اسے حاکم بنا دیا، یعنی اب اس کی اطاعت اس کے بچوں کے لیے واجب قرار پائی۔ تو لہذا یہ 3 حیثیتوں سے عورت کو پہچانا جا سکتا ہے، اور شہزادی کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تینوں کردار بہترین کردار نظر آتے ہیں، بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت زوجہ کے، اور بحیثیت ماں کے۔ جب تک کہ بحیثیت بیٹی کے رہی کردار سامنے آیا، اور جب علی کی زوجیت میں آئی تو آپ کا کردار سامنے نکل کر آیا کہ ایک بہترین زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بہترین بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، اور جب یہی فاطمہ زہرا ماں بنی تو بحیثیت ماں کے کردار دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو جس آغوش میں پروان چڑھنے والے بچے ایک حسن ہے اور ایک حسین علیہ السلام ہے، ایک زینب ہے، ایک ام کلثوم علیہ السلام ہے، یہ ان کی آغوش کے پروردہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو بچایا، جنہوں نے اسلام کو بچایا، جنہوں نے رسول کی محنتوں کو بچایا، جنہوں نے انبیاء کی محنتوں کو بچایا، اس ذات کا نام ہے فاطمہ زہرا اور صلوات اللہ علیہا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ عصمت کی ایک کڑی ہے، اور اللہ نے ان کو جو مرتبہ دیا ہے وہ کسی بیوی کو مرتبہ نہیں عطا ہوا، اور اس بیوی کا ایک لقب ہے ام الائمہ، اماموں کی ماں، یعنی 11 اماموں کی ماں ہے۔ انہی کی اولاد میں وہ آخری تاجدار امامت بھی ہے جو ہمارے زمانے کا امام ہے، جو پردہ غائب میں ہے، یہ اولاد سیدہ ہے۔ بس عزیزوں، بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ خداوند عالم تمام خواتین کو، خصوصاً وہ جو در اسلام سے اور در اہل بیت سے وابستہ ہیں، انہیں شہزادی فاطمہ زہرا کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں معصیت الہی سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اللہ رسول اور ائمہ کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرض دار ہیں ان کو بار قرض سے عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔